سیاست کیا واقعی اخلاقیات سے گر چکی ہے؟ عام سوشل میڈیا پوسٹ یا پھر کوئی منظم سیاسی سازش؟ بختیار بھٹو زرداری کے بعد اب جنید صفدر بھی آصفا بھٹو زرداری کے حق میں بول پڑے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حورین علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پبلک انٹرسٹ۔ پاکستانی سیاست میں تیکھے جملے اور جوابی حملے تو ہم لوگ کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن حال ہی میں ایک سوشل میڈیا پوسٹ نے ایسی حد پار کی ہے جس نے سارے سیاسی حلقوں کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں آصفا بھٹو زرداری کے خلاف ہونے والی ایک نہایت نازیبا مہم کی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ انڈیکو ریبورن نامی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک انتہائی نازیبا پوسٹ کی گئی ہے۔ اس میں آصف علی زرداری کی 1990 کی دہائی کی قید اور آصفا بھٹو زرداری کی تاریخ پیدائش کا موازنہ کرتے ہوئے اخلاق سے گرے ہوئے اشارے کیے گئے ہیں۔ آج کی سیاست نہیں رہی بلکہ ذاتی حملوں کا ایک گندا کھیل بن چکی ہے۔ سب سے پہلے تو بختیار بھٹو زرداری نے اس مہم پر سخت رد عمل پیش کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ ان کے والد نے اپنی زندگی میں بہت سی جیلیں کاٹی ہیں، لیکن ان کے والدین کو قانونی طور پر ملاقات کا حق حاصل تھا اور وہ باقاعدہ شادی شدہ تھے۔ بختیار نے اس مہم کو بیمار ذہنیت قرار دیا ہے اور انہوں نے ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ سیاسی مخالفت میں اکثر خاندان کی خواتین کو ہی بیچ میں لایا جاتا ہے، انہی پر کیچڑ اچھالے جاتے ہیں اور انہی کو رگڑا جاتا ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کی قائد مریم نواز کے فرزند جنید صفدر بھی اس پر خاموشی توڑ چکے ہیں۔ انہوں نے اس ساری مہم کو ڈسگسٹنگ قرار دیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ وہی پرانا اور ناپسندیدہ اسکرپٹ ہے جو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ ایسی کسی بھی سوچ کے لیے ہمدردی ناکافی ہے، وہ سوچ جو صرف زہر اگلنا جانتی ہے۔ ناظرین، یہ جو بیان ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ یہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ اس وقت جو نئی نسل ہے وہ اس طرح کی گھٹیا سیاست اور گھٹیا حربوں کے خلاف متحد ہے، وہ سیاست جس میں کسی کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ محض ایک ٹویٹ کی بات نہیں ہے، یہ بلکہ پاکستان کی اس سیاسی تلخی کی عکاسی کر رہی ہے جہاں پہ دلیل ختم ہو جائے تو دوسروں پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف اور نصرت بھٹو کے خلاف ایسی مہم چلائی گئی اور مختلف ادوار میں اس طرح کے پیمفلٹس چھپوا کر تقسیم کیے گئے تاکہ کسی کی کردار کشی کی جا سکے۔ مگر خوش آئند بات، اس دور کی خوش آئند بات یہ ہے کہ آج کل کے جو سیاستدان ہیں، یعنی کہ جو نئی قیادت ہے، نوجوان قیادت ہے، وہ اس طرح کی مہم کے خلاف اور وہ اس طرح کی گھٹیا سیاست کے خلاف متحد نظر آتی ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کسی سیاسی پارٹی کا کام ہے، کسی سیاسی جماعت کا کام ہے، یا پھر یہ کسی عام سوشل میڈیا صارف نے اپنے ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ صرف ایک پوسٹ ڈالی ہے جس نے اتنا تہلکہ مچا دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے بارے میں، اس کے 1,50,000 سے زیادہ فالوورز ہیں اور اس کا کام یہی ہے کہ تاریخی ادوار میں ان کی تاریخوں کا آپس میں موازنہ کر کے ایک گھٹیا مفروضے قائم کیے جائیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے۔ بظاہر تو یہ کسی سیاسی پارٹی کا کام نظر نہیں آتا، یہ ایسا نہیں لگتا کہ کسی سیاسی پارٹی کی ترجمانی کی جا رہی ہے، لیکن اس کے اوپر احتساب کرنا آپ لوگوں کا کام ہے کہ کیا کسی کی نجی زندگی کو اس طرح سے پبلک کرنا چاہیے، کیا کسی کے کردار کشی کرنی چاہیے، اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا چاہیے۔ اس سب کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کو اخلاقیات کے دائرے میں رہنا چاہیے، ہر کام ہمیں اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے، اخلاقیات کو پار نہیں کرنا چاہیے، تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور دیکھتے رہیے پبلک انٹرسٹ۔ اللہ حافظ۔